اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مقرر ہیں فضیلۃ الشیخ عبدالرزاق صاحب جامعی حفظہ اللہ، داعی و مبلغ صوبہ کرناٹک۔ ماشاء اللہ شیخ کی شخصیت ہمارے لیے کوئی مجہول نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ سبھی شیخ محترم کو آپ کے کام سے، آپ کے خدمات سے، آپ کے الحمدللہ جو نشاطات ہیں اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں۔ ماشاء اللہ شیخ محترم صوبہ کرناٹک، آندھرا، تمل ناڈو، الحمدللہ ملک بھر میں اپنے دعوتی تجربات، علمی بیانات سے معروف اور مشہور ہیں، دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے جملہ خدمات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور آپ کے جملہ خدمات کو میزان حسنات میں شمار فرما کے دنیا و آخرت میں آپ کو کامیاب فرمائے۔ میں بلا کسی تاخیر شیخ محترم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ حفظہ اللہ ہمارے درمیان دینی خطاب، علمی خطاب اور ایمان افروز خطاب سے نوازیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے جب سلام کرتے ہیں تو وہ بھی پہلے دعا ہی رہتی ہے، بعد میں جو سلام کرتے ہیں وہ بھی دعا رہتی ہے۔ پہلا ڈھیلا بعد میں پکا۔ آپ پہلے ہی ڈھیلے پڑ جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم لوگ سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ ڈھیلے رہتے ہیں ویسے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے نیک ماؤں کا مثالی کردار کیا ہونا چاہیے، نیک ماؤں کا مثالی کردار۔ یہ جو عنوان دیا گیا ہے، جس نے بھی یہ عنوان دیا ہے، چاہے علماء ہوں یا ذمہ داران ہوں، ان کی معاشرے پر ایک گہری پکڑ ہے جس کی وجہ سے اس عنوان پر خطاب کرنے کے لیے بات کہی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مائیں، ان کا کردار درست نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بیٹیاں بگڑ رہی ہیں۔ جملے پر غور کریں، ماں کا کردار درست نہ ہونے کی وجہ سے بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، بیٹیوں کی بگڑنے کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، معاشرے کے بگڑنے کی وجہ سے قوم بدنام ہو رہی ہے، قوم کی بدنامی کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اور اسلام کی بدنامی کی وجہ سے آج پوری کی پوری امت پریشان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے ماؤں کا کردار صحیح نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر ماں اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے اندر سدھار لائے، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی ماؤں کی تربیت کی۔ آج حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں، ایسی ماؤں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ایسی ہم کو ماں کہاں سے ملے گی کہ جس کی اولاد اتنی اچھی ہو، کہ جس نے اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی ہو کہ وہ نمازی ہوں، وہ دیندار ہوں، وہ تہجد گزار ہوں، ان کی زبان میں سچائی ہو، وہ امانت دار ہوں، وہ دیانت دار ہوں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کا تقوی ان کے اندر موجود ہو۔ ایسی ماؤں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ایسی ماؤں نے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی ہے۔ آخر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، ماؤں کا مثالی کردار ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کیونکہ اولاد زیادہ تر اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ باپ تو گھر کے باہر چلا جاتا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، تجارت میں چلا جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، محنت مزدوری کے لیے چلا جاتا ہے۔ ماؤں کے ساتھ اولاد کا وقت زیادہ گزرتا ہے، اور ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے، تو اس لیے ماؤں کا کردار صحیح ہونا ضروری ہے، ماؤں کا کردار درست ہونا ضروری ہے، تاکہ اولاد با کردار اور با صلاحیت بنے۔ ایسی ماؤں کی تلاش ہے آج، لیکن آج ایسی مائیں خال خال ہی ملتی ہیں، اور اگر کسی کے گھر کے اندر ایسی ماں موجود ہے تو وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے۔ وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے جن کو نیک مائیں ملی ہیں، وہ خود بھی دیندار ہیں، خود بھی عبادت گزار ہیں، خود بھی اللہ سے ڈرنے والی ہیں، اور اسی انداز سے اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس پرفتن ماحول میں ایسی ماؤں کو چراغ لے کر بھی ڈھونڈا جائے تو ملنا بہت مشکل ہے،
لیکن ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور مل سکتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اور صحابیات کی ایسی تربیت کی تھی، ان کے اندر دیانت داری تھی، ان کے اندر امانت داری تھی، ان کے اندر دین داری تھی، ان کے اندر تقوی، زہد اور ورع تھا، اور بے شمار خوبیوں کی وہ مالک تھیں، اور انہوں نے ایسی مثالیں پیش کی کہ آج تک ماؤں نے ایسی مثالیں پیش نہیں کی ہیں، اور نہ قیامت تک ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت خواتین رہی ہیں۔ اگر آج کی خواتین اپنے آپ کو سدھارنا چاہتی ہیں، ایک ماں صحیح ماں بن کر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اسلاف کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مائیں جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی اور ایسی مثال قائم کی، جب ہم ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم ان کی زندگی کو ہم ٹٹولتے ہیں، تو ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ایسی مائیں خال خال ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اس موضوع کو لے کر دو چار واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہماری مائیں اور بہنوں کو اپنی زندگی میں مثالی کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اور مثالی ماؤں کے کردار پر بات کرنے سے پہلے یہاں ایک چیز بتانا ضروری ہے، وہ یہ ہے، اگر مثالی ماں ایک عورت بن سکتی ہے تو پھر باپ مثالی مرد کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اولاد کی تربیت میں ان دونوں کا ہاتھ ہے، لیکن چونکہ موضوع نیک ماؤں کا مثالی کردار ہے تو آئیے اس پر ہم کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ماں ہیں جن کا نام ہے رمیثہ بنت ملحان۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اولاد سے نوازا تو وہ اپنے اولاد کی تربیت میں لگ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ہدایت کے فیصلے کیے، یہ ایک دن اسلام قبول کر لیتی ہیں، لیکن ان کا شوہر مالک بن نضر یہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے بچے کی تربیت میں لگ جاتی ہیں، انس بن مالک کی تربیت کرنے لگتی ہیں، کلمہ پڑھا رہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھا رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ سکھا رہی ہیں۔ مالک بن نضر جو کہ ایک مشرک تھا مکے کا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے تمہارا اسلام قبول کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگتی ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے تمہاری بات میں اس سے انکار نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میرا بچہ بھی میرے ہی نقش قدم پر چل رہا ہے، لہٰذا میں اس بچے کی اپنے انداز سے تربیت کروں گی۔ مالک بن نضر غصہ ہوتا ہے، تو میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو دھمکیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، لیکن وہ کہنے لگتی ہیں کہ میں ذرہ برابر دین اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ مالک بن نضر جب یہ دیکھتا ہے کہ انس کی ماں یعنی ام سلیم یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ ملک شام چلا جاتا ہے۔
اور ملک شام میں ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ ام سلیم یہ ارادہ کر لیتی ہیں کہ جب تک یہ بچہ بڑا نہیں ہوتا میں کوئی دوسری شادی نہیں کروں گی، میں کوئی دوسری شادی نہیں کروں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگتے ہیں، عمر بڑھنے لگتی ہے۔ جب عمر بڑھنے لگتی ہے اور یہ بیوہ تھی تو ایسی حالت میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو طلحہ، جن کا اصل نام زید بن سہل سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن وہ ابو طلحہ اپنی کنیت کے نام سے مشہور تھے۔ ابو طلحہ ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ تم میرے نکاح میں آ جاؤ، تم اپنے بیٹے انس کو بھی لے کر کے آ جاؤ۔ ام سلیم کہنے لگتی ہیں، انس کی ماں کہنے لگتی ہیں کہ میں تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، میں تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے نہیں آ سکتی کہ تم تو ٹہرے مشرک اور میں مسلمان، میں ایک اللہ کو مانتی ہوں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتی ہوں، اس لیے میں تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ابو طلحہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ نکاح کا پیغام دیتے ہیں، پھر بھی یہ ٹھکراتی ہیں۔ ام سلیم کہنے لگتی ہیں کہ دیکھو تم ایک پتھر کی پوجا کرتے ہو، ایک پتھر کی پوجا اور پرستش کرتے ہو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، میں ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سجدہ کرتی ہوں، اس لیے میں تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ان کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، دین کے بارے میں سمجھاتی ہیں۔ ابو طلحہ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو طلحہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جب ابو طلحہ کا ام سلیم سے نکاح ہوتا ہے تو بات مہر کی آتی ہے، تو ام سلیم کہنے لگتی ہیں مجھے تم سے مہر میں درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اسلام قبول کرنا، میں اسی کو مہر بنا کر کے تمہارے نکاح میں آ جاتی ہوں۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، وہ کتنی مثالی مائیں تھیں، کتنا بہترین ان کا کردار تھا کہ انہوں نے مہر کو، اسلام کے قبول کرنے کو ابو طلحہ کے مہر بنا کر کے ان کے نکاح میں آ جاتی ہیں، اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ابو عمیر۔ بچہ پیدا ہوا، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا۔ ابو طلحہ کہیں سے گھر میں واپس آئے اور گھر میں آنے کے بعد پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے ہنگامہ نہیں کیا، چیخ و پکار نہیں کی، واویلا نہیں مچایا جیسے آج کل ہمارے ماحول میں ہوتا ہے۔ بچے کو نہلا دھلا کر کفنا کر ایک کمرے میں سلا دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد شوہر سے کہنے لگتی ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیں، بچہ سکون کی نیند سو رہا ہے۔ یہ رات بہت اچھی ان کی گزرتی ہے، خوشگوار ماحول میں ان کی رات گزرتی ہے، یہاں تک کہ یہ میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں۔ جب یہ فجر کی نماز کو نہا دھو کر کے جا رہے تھے، غسل کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو ام سلیم ابو طلحہ کو بلاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص تمہیں امانت دے دے اور ایک وقت آنے پر وہ تم سے مانگ لے، تم اس کی امانت دو گے، لوٹاؤ گے؟ کہا ہاں بالکل لوٹانا تو پڑے گا۔ کہا ہمارا جو بچہ ہے ابو عمیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے شاید اس کی اتنی ہی عمر لکھی ہوئی تھی، اب وہ مر چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اب وہ اپنے غم کو برداشت کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا فجر کی، فوراً جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جو تم نے صحبت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے۔ اس طریقے کی دعا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگتے ہیں
تو ام سلیم کہنے لگتی ہیں کہ اب جو ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، بچے کی تدفین ہو جاتی ہے۔ جب ابو عمیر کا انتقال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں برکت کی دعا تھی، برکت کی دعا دی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد عبداللہ بن ابو طلحہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ بن ابو طلحہ کے بعد 9 بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ وہ سارے کے سارے ابو طلحہ کے 9 بچے حافظ قرآن اور عالم دین بنے۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں نے ایسا مثالی کردار ادا کیا کہ آج مائیں ایسا مثالی کردار ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس وقت کی ماؤں کی تربیت کی تھی، عورتوں کی تربیت پر ایسا دھیان دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جا کر کے ام سلیم جیسی عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہی وہ انس بن مالک ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی تھی، یہاں تک کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں اس بچے کو آپ کی تربیت میں رکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے اس لخت جگر کو، جگر کے ٹکڑے کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں، وہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام پر بھیج دیتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ گفتگو کی اور کہا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، تم اپنے گھر چلے جانا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، تم اپنے گھر چلے جانا۔ جب انس بن مالک اپنے گھر گئے، ماں نے پوچھا بیٹا دیر کیوں ہوئی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام پر بھیجا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام پر مجھے بھیجا تھا۔ کہا وہ کام کون سا ہے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ راز والی بات ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو مائیں کہنے لگتی ہیں بیٹے اس راز کو کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ لیکن آج کل مائیں کیسی ہیں ذرا غور کریں۔ ایک ماں یہ ہے نبی کے راز کو دوسروں کے سامنے نہ بتانے کی تاکید کر رہی ہیں، اور آج مائیں دوسروں کے گھروں میں اپنے بیٹیوں کو بھیجتے ہیں رپورٹنگ لانے کے لیے، CID بنا کر کے بھیجتی ہیں مائیں، جا سسرال میں جا کر کے دیکھ کیا ہو رہا ہے، تیرے ماموں کے گھر میں دیکھ کیا ہو رہا ہے، تیرے چاچا کے گھر میں دیکھ کیا ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں دیکھ کیا، اڑوس پڑوس کی ساری رپورٹیں ان کے چاہیے۔ اور اس طریقے سے مائیں آج اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسی نیک مائیں ہم کہاں سے لائیں گے؟ حالانکہ کہنے کو تو ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن جو اہم چیزیں ان کی زندگی سے ہم کو ملتی ہیں، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک مثالی ماں ہونے کے ناطے ان کے اندر کتنی ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ ذرا یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ثابت قدم رہتی ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دین اسلام پر ثابت قدم رہتی ہیں۔ اپنے شوہر سے کہنے لگتی ہیں کہ میں اب دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، اور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہاں ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہک رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر گلے میں جو ہے ہاتھ ملا کر کے چل رہی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے چل رہی ہیں، اور حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں، ماؤں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے بیٹیوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ دین پر استقامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے غالباً نارتھ کا ایک ویڈیو دیکھنے کو ملا، یو پی بہار پتہ نہیں کہاں کا ویڈیو تھا۔ بیٹی پولیس اسٹیشن میں ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی ہوئی ہے، ماں اور باپ بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی
تو ہماری لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، تو جدھر کہے گی ہم تیرا نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے بھاگ جا، کہنے لگتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں محبت کی ہوں، جیوں گی مروں گی اسی کے ساتھ۔ اگر مائیں درست ہوتی، مائیں اچھی ہوتی، ماؤں کا کردار اچھا ہوتا تو ہماری بیٹیاں ایسی نہیں نکلتی۔ ہماری بیٹیاں اسلام سے متنفر ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ ماؤں کی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری چیز، ام سلیم نے اپنے اولاد کی خاطر مشرک ابو طلحہ سے نکاح نہیں کیا، مشرک ابو طلحہ سے نکاح نہیں کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ ایک مثالی ماں جو ہوتی ہے اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دین اسلام کی دعوت دیتی ہے، استقامت کے ساتھ ساتھ وہ دین اسلام کی دعوت دیتی ہے، دین کے بارے میں کبھی وہ سمجھوتا نہیں کرتی، کبھی کمپرومائز نہیں کرتی، کبھی شرک نہیں کرتی، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کو مہر بنایا۔ آج کے دور میں اگر یہ ایسی مثال دینی ہو تو کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ایک صحابی کا قول یہ ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ ام سلیم کی مثال میں نے کسی کے اندر نہیں پائی، یعنی انہوں نے جو اسلام کو، یعنی ابو طلحہ کے اسلام کو مہر بنا لیا، میں نے کسی کے اندر یہ خوبی نہیں دیکھی۔ اور یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بات ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے اہل حدیثوں کے اندر آج بھی رواج یہ ہے کہ وہ ہم مہر نقد دیتے ہیں، نقد مہر دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے مہر کہتے ہیں کہ لکھ لو، نہ لینے کے ہیں نہ دینے کے ہیں، اور لکھایا جاتا ہے کتنے 11,786، کتنے 25,786، کتنے 51,786، لکھائے جا رہے ہیں، مہر دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے اگر اس مجلس کے اندر 50 60 70 سال کی اگر خواتین موجود ہیں تو ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے مرد مہر لکھاتا تھا، 8 10 10 بچے گھر میں ہو جاتے تھے، لیکن کبھی اپنی بیوی کا مہر نہیں دیتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے مہر دے دیا کرو۔ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر سونے کا پہاڑ میں اگر تم دے سکتے ہو تو دے دو، لیکن مہر دینا چاہیے، یہ مہر عورت کا حق ہے اور اس مہر کے ذریعے سے حلال کیا جاتا ہے۔ مصنف نے ابی شیبہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، مہر لکھواتا ہے، دیتا نہیں ہے، اس کی نیت مہر نہ دینے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ زناکاری کرتا ہے۔ بہت اہم چیز ہے، مہر کے بارے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جب ہوگا دیکھیں گے، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں۔ اصل بات رہ جائے گی وہ یہ ہے کہ پہلے کیا کرتے تھے، اگر شوہر مر جاتا تھا تو اس کے جنازے کے سامنے اس کی بیوی کو لایا جاتا، اور لانے کے بعد اس کے ہاتھوں کی جو چوڑیاں ہیں، بنگڑیاں ہیں، وہ جنازے پر مار کر کے توڑتے تھے، اور عورت کیا بولتی تھی، میں مہر معاف کری، میں مہر معاف کری، میں مہر معاف کری۔ انہیں زندگی میں 8 10 بچے ہو گئے، کبھی معافی نہیں مانگا، کبھی مہر نہیں دیا، اب بیچاری وہ خود بول رہی کہ میں مہر معاف کری۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ جس جگہ سے ہبلی سے میرا تعلق ہے، یہاں یہ چیزیں چلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ لکھو 50,000، نہ لینے کے ہیں نہ دینے کے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں ایک مثالی کردار ہمارے سامنے موجود ہے ایک خاتون کا، وہ نیک ماں تھی، وہ نیک عورت تھی، وہ نیک خاتون تھی، وہ دیندار تھی، اللہ والی تھی، ان کے اندر زہد تھا، تقوی تھا، ورع تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں درہم و دینار کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے،
اگر تم میرے نکاح میں آنا چاہتے ہو یا مجھے اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہو تم اسلام قبول کر لو، میں اسی کو جو ہے مہر بنا لیتی ہوں۔ اور عجیب بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے آج کل، نکاح پر لاکھوں خرچ ہوتا ہے، نکاح پر لاکھوں خرچ ہوتا ہے، پنڈال کے لیے الگ، اس کو سجانے کے لیے الگ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو ہے لاکھوں روپے میں خرچ کرتے ہیں۔ مہر کی بات جب آتی ہے، ہم نے اہل حدیثوں کو دیکھا ہے، لکھو مولوی صاحب 5,000 لکھو، فوٹوگرافر کو دیتے ہیں 20-25 روپے، جو سنت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا کوئی احترام کرنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ صحابی کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی قد وہبت لکی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، جو آپ مجھے فیصلہ سنائیں گے مجھے منظور ہے۔ 1 2 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو میں اس کو اپنی نکاح میں لے لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی 2 چادریں ہیں، ایک چادر میں نے پہنی ہوئی ہے، دوسری چادر میں نے اوڑھی ہوئی ہے، ایک چادر دے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھر ننگے ہو جاؤ گے، جاؤ اپنے گھر کے اندر کوئی سونے کی انگوٹی ہے تو لے کر آؤ۔ کہا نہ سونے کی نہ چاندی کی، میرے گھر کے اندر لوہے کی انگوٹی تک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو قرآن کی کتنی سورتیں یاد ہیں؟ کہا اللہ کے نبی فلاں فلاں سورتیں مجھے یاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورتیں تم کو یاد ہیں اپنی بیوی کو یاد کروا دو اور میں اسی کو مہر بناتا ہوں، تمہارا نکاح کرتا ہوں یا تمہاری بیوی لے کر جا سکتے ہو۔ نکاح آسان ہے لیکن آج اس کو مشکل بنا دیا گیا، مہر بھی آسان ہے اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ کم سے کم مہر آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فضولیات پہ اڑاتے ہیں، لیکن اس سنت کو دینے کے لیے، جبکہ اس کو اہل علم نے کہا کہ یہ واجبات میں سے ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ام سلیم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کو میں مہر بناتی ہوں۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ابو عمیر کا جب انتقال ہوا تو وہ مثالی خاتون نے، اس نیک خاتون نے صبر کا مظاہرہ کیا، چیخنا، چلانا، واویلا بچانا، ہنگامہ کرنا، اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے نہیں کی، بلکہ وہ صبر سے کام لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اسی نے لیا ہے۔ ہمارے یہاں جب کوئی بچہ یا بڑا مرتے ہیں تو لوگ جو چلاتے ہیں اور سب سے زیادہ عورتیں ہی روتی ہیں۔ مرد تو بیچارہ کچھ آنسو بہا کر کے ایک جگہ چلا جاتا ہے، عورتیں تو وہ مردے کے پاس سے ہٹتے بھی نہیں، میت کے پاس سے ہٹتے بھی نہیں۔ مرد آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ اپنا بیٹھی بھی ہیں، ایسا منہ اتار کر کے بیٹھی بھی ہیں جیسا ساری دنیا کا غم اسی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کو مرنا نہیں ہے۔ مرد آ رہے ہیں بے پردہ ہو رہے ہیں، یہاں بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے کسی کے مرنے پر، صبر نہیں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں سکھانی پڑتی ہیں، تربیت دینا پڑتا ہے ہماری ماؤں کو۔ آج یہ سب برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم اپنے بیٹے انس کو لے جاتی ہیں اور کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے حق میں دعا کیجئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ مال اتنا ملا کہ مدینے کے بہت سارے باغات یا بہت سارے جانور، اونٹ وغیرہ ان کے ملکیت میں تھے، اور عمر اتنی لمبی ان کو ملی، 80 سال 90 سال 100 سال کے یہ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اولاد کے اندر ان کی برکت دی تھی۔ 70-80 سے زیادہ ان کے پوتے اور نواسے تھے، اتنی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے جا کر کے دعا کرواتی ہیں۔ اور یاد رکھیے انسان کی زندگی کے اندر دعائیں بہت کام آتی ہیں۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، کہیں پڑھا بھی ہوگا، اس کی صحت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ سنایا ہوا واقعہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ کعبۃ اللہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس
ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ ایک 9-10 سال کا بچہ بڑا شریر تھا، ماں نے اس کو مہمان آنے پر کچھ لانے کے لیے بھیجا، وہ شریر بچہ گیا باہر سے مٹی لایا سالن میں ڈال دیا، ماں کو غصہ آیا، ماں نے دعا دی اللہ کرے کہ تو کعبہ کا امام بن جائے، جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں خود تمہارے سامنے تیار ہوں، میں کعبۃ اللہ کا امام ہوں۔ یعنی ماؤں کو چاہیے کہ وہ دعائیں دیں، اور ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہے کہ سب سے پہلے ماں بد دعا دیتی ہے، تیرا ستیاناس ہو جائے، تیرا منڈا موچے جاؤ، پتہ نہیں یہاں کے گالیاں الگ رہیں گے، ہمارے یہاں کے بہت الگ ہیں، کیونکہ علاقہ بدلتے ہی، ایریا بدلتی ہی گالی بھی بدل جاتی ہے اماں کی، اور ستیاناس ہو تو یہ تو پورے انڈیا کے اندر اماں سب سے پہلے بولتی تیرا ستیاناس ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنا مثالی کردار ادا کریں۔ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مائیں تھیں وہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کیا کرتی تھیں اور کس طریقے سے جو ہے اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک اور صحابیہ ہیں جن کا نام ہے ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد کی روایت۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، تو وہ دوڑی دوڑی گھبرائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی میرا بیٹا شہید ہوا ہے؟ وہ جو صحابہ کرام اگل بغل میں موجود تھے ان میں سے کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہوا ضرور ہے، لیکن تم پھر بھی اتنا پردہ کر کے آ رہی ہو، اتنے گوشے کے ساتھ تم آ رہی ہو۔ تو ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگتی ہیں میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ وہ کیسی مثالی مائیں تھیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں شہید کرنا تو پسند کیا، لیکن ذرہ برابر بھی اپنی حیا پر داغ آنے نہیں دیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں مائیں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں، آج کی جو مائیں ہیں ان کا حال یہ ہے خود تو وہ آدھے سارے برقعے میں رہتی ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کو بغیر برقعے کے لے جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے، برقع کب پہنیں گے؟ جب شادی ہو جائے گی۔ برقع کب پہنیں گے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں؟ جب شادی ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب شادی جو ہے وہ لائسنس ہے، اس کے بعد ہی برقع پہننا ہے، اس سے پہلے پوری آزادی۔ جس پارک میں جانا ہے جاؤ، جس سنیما تھیٹر میں جانا ہے جاؤ، جس فنکشن میں جانا ہے جاؤ، جو مرضی کرو، لیکن شادی جیسے ہی ہو گئی برقع شروع۔ اور کچھ تو ایسی مائیں ہیں اپنی بیٹی کو برقعے میں لے کر کے چلتی ہیں لیکن خود بے پردہ۔ اب یہ بے پردہ ماں سے بیٹی کیا سیکھے گی؟ یہ کون سی مثالی ماں ہے؟ ان کا کردار کیا ہے؟ جب ماں کا کردار ہی درست نہیں ہوگا، مشکوک ہوگا، تو پھر بیٹیوں کو پر جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے مائیں اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اور مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں لوگ مثالیں دینے لگیں۔ فلاں زینب کی بیٹی کو دیکھ لو کتنی اچھی ہے، فلاں عائشہ کی بیٹی کو دیکھ لو کتنی اچھی ہے، فلاں کے بیٹے کو دیکھ لو وہ کتنا اچھا ہے، اس کی ماں پڑھی لکھی ہے، اس کی ماں تعلیم یافتہ ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، اس کا بچہ کبھی مسجد میں غائب نہیں رہتا، وہ ہمیشہ حاضر رہتا ہے، وہ خود جو ہے تہجد گزار ہے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں تہجد گزار ہیں۔ جب دیکھو ان کے گھر کے اندر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت آتی رہتی ہے، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک ماحول بنتا ہے، لوگ ان کی مثالیں دینے لگتے ہیں۔ لیکن آج کی ماؤں کے اندر ایسی مثالیں دیکھنے کو بہت کم ملتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہماری مائیں دھیان دیں اور ایک مثالی ماں بن کر کے دکھائیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، عام طور پہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک چیز دیکھنے میں یہ آتی ہے، آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اسلام کے دشمنوں نے یہ بات کہہ دی ہے
کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں جو ہے ہماری لڑکیوں کو مرتد کرنے کے لیے پوری پلاننگ ہو چکی ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ بات میں تجربے کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے، فیصلے لوگ لے کر کے آئے۔ بیٹی کیا کرتی ہے ماں کو اچھی طرح معلوم رہتا ہے، کس سے فون میں بات چیت کر رہی ہے، کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، کس کے ساتھ کہاں جا رہی ہے، ماں کو ساری باتوں کی خبر رہتی ہے۔ لیکن ماں کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی، وہ عورت اپنے شوہر کو نہیں بتاتی۔ کیوں؟ ماں کی ممتا درمیان میں آ جاتی ہے، اگر میں بتا دوں گی تو میرا شوہر میری بیٹی کو مارے گا، میرے بیٹے پر ہاتھا پائی کرے گا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا ہوگا، اس لیے جو بھی ہے میں اپنے پاس چھپا کر کے اس کو رکھتی ہوں۔ اور جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ لڑکی جب کسی کے عشق میں گرفتار ہوتی ہے اور اس طریقے سے مسئلہ گھر تک آتا ہے، قوم تک آتا ہے، جماعت تک آتا ہے، اور پورے گلی محلے کے اندر جب یہ ہوا پھیلنے لگتی ہے تو اب وہ روتے ہوئے بیٹھ جاتی ہے، مجھے معلوم تھا، میں پہلے ہی اس چیز کو روکی رہتی تو اچھا ہوتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ماں نے اس کو چھپایا کیوں؟ ہماری بیٹیوں کے بگاڑ میں بنیادی جو سبب بن رہا ہے وہ ماؤں کا کردار ہے۔ اگر مائیں درست ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے ہماری بیٹیاں سدھریں گی، معاشرے کے اندر یہ خرابیاں نہیں آئیں گی۔ ایک مثالی کردار بنا کر کے اپنے آپ کو مائیں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو پیش کریں، آپ ایک مثالی ماں بنیں، ایک مثالی بہن بنیں، ایک مثالی عورت بنیں، ایک مثالی بیٹی بنیں، تب جا کر کے ہمارے معاشرے کے اندر سدھار آئے گا، ورنہ جو بگاڑ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اس سے تباہی کیا جا سکتا ہے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسما بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بہت لمبی چوڑی سیرت ہے، میں صرف ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب حجاج طائف میں آ کر طائف کی پہاڑیوں میں ایک فوج تیار کر کے حجاج بن یوسف جب مدینے پر، مکے پر جب حملہ کرتا ہے، کعبۃ اللہ پر جب وہ حملہ کرتا ہے، تو ایسی حالت میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے ساتھی تھے وہ کچھ لوگ جا کر کے حجاج بن یوسف سے ملتے ہیں، کچھ لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بیٹے جا کر کے حجاج بن یوسف کے ساتھ مل لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، امی جان سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میں کیا کروں؟ تو ماں یہ کہنے لگتی ہے، بیٹا اگر تو حق پر ہے لڑ، اگر تو حق پر ہے اپنی جان اللہ کے راستے میں گنوا دے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری تمنا یہ ہے کہ تو لڑ کر اللہ کے راستے میں تجھے قتل کر دیا جائے اور میں صبر کروں، اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو کیسے قربان کرتا ہے۔ لڑتے لڑتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف کے جو سپاہی تھے ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے، یہاں تک کہ مکہ میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد آتی ہیں، لاش کو دیکھتی ہیں، ان کا مسئلہ کیا گیا ہے، ان کے جسم کے بہت سارے حصوں کو کاٹ دیا گیا ہے ادھر ادھر سے، تو وہ روتی نہیں ہیں، کہنے لگتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ یہ ابھی 3 دن ہو گئے ہیں، میرے بیٹے کے گھوڑے سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ یہ وہ مثالی مائیں تھیں جو اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی، شہادت کا جام اولاد پی لیتی، لیکن یہ روتی نہیں تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اور آج کی مائیں اپنے بچوں کو ڈرپوک بنا رہی ہیں، آج کی مائیں اپنی اولاد کو ڈرپوک بنا رہی ہیں۔
60-70 سال کے بزرگ سے اچھا ایک 1.5 سال کا بچہ موبائل چلاتا ہے. پہلے بچے جا کر کے باہر کھیلتے تھے, اب موبائل مل گیا کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. ماں کو کوئی رشتہ دار گھر پہ آتے ہیں, اگر کسی کی غیبت چغل خوری کرنا ہو, بچہ اگر ستا رہا ہو تو موبائل دے کر کے بھیج دیتا ہے, تیرا بہت ہو گیا, جا کسی کونے میں بیٹھ جا. اور بچہ اپنا لگا ہوا ہے, کبھی وہ کارٹون دے رہا ہے, کبھی موٹو پتلو دیکھ رہا ہے, کبھی غیروں کے گنیش کی جو ہے ویڈیو دیکھ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد پوچھو مت, بچہ وہی گا رہا ہے گھر کے اندر, ماں کو اس کا احساس ہی نہیں. اگر ماں مثالی بنتی تو اس کی اولاد بھی ایسی بنتی کہ لوگ جو ہے عشش کر کے رہ جاتے کہ واقعی کیا اولاد ہے. لیکن آج ماؤں کے بگاڑ اور فساد کی وجہ سے آج اولاد صحیح بننے کو تیار نہیں ہے, بزدل اولادیں ہمارے گھروں کے اندر تیار ہو رہی. ماں کا مسئلہ بھی ایسا ہے, باپ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. جیسے ہی گھر سے اندر باپ داخل ہوا, سب سے پہلے بیٹا ہے بیٹی, ابو موبائل دو موبائل دو, سب سے پہلے موبائل دے دیتے ہیں. اور جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, اصل میں وہ بغیر موبائل کے مانتے نہیں مولوی صاحب, اس واسطے کیا کرنا ہماری مجبوری ہے. آخری بات بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو صحت مند تھے, تندرست تھے, بینا تھے, دیکھتے تھے, لیکن چند دنوں کے بعد ان کی بینائی چلی گئی, وہ اندھے ہو گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ تہجد پڑھ کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگتی ہیں. جب سو جاتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے محمد کی ماں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کے لیے خیر کے فیصلے کیے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بیٹے کو آنکھوں کی روشنی عطا کرتا ہے. صبح اٹھ کر کے دیکھتی ہیں تو بچوں کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی ہے. یہ وہ مثالی مائیں ہیں کہ جنہوں نے بچے کی آنکھوں کی روشنی جانے کی وجہ سے رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگتی رہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو واپس کر دیا. اور آج انہوں نے جو کتاب لکھی ہے امت کا حق مانتا ہے, اور قرآن کریم کے بعد سب سے بہترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ الصحیح البخاری ہے. اور آج حالات ایسے ہیں, ماں نہ کسی کے پاس دعا کروانے کے لیے لے کے جاتی ہے, اور نہ ماں کبھی جو ہے دعا کرتی ہے, دعا کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور آج ہماری اولاد جو بگڑتی جا رہی ہے اس میں ماؤں کا اہم کردار ہے. ماں مثالی کردار نہیں ادا کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہماری اولاد بگڑ رہی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہماری ماؤں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ امہات المومنین کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی صحابیات تھیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں, اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کریں, کیونکہ اولاد کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت, الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ایک ماں کو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک باپ کو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے, ہم بندھے ہوئے ہیں. اگر ہم اس سے منہ موڑتے ہیں, مکرتے ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینے کے لیے تیار رہیں. میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ضلعی جمعیت اہل حدیث رائے درگ کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ, اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس کی توفیق سے میں یہاں کھڑا ہوں, اور پھر آپ تمام کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے میری باتوں کو پوری توجہ سے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور پوری امت مسلمہ کو رب ذوالجلال والاکرام اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری نیکیوں کو قبول فرما, ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما, حلال کھانے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما, جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ماشاء اللہ شیخ محترم نے
مختلف صحابیات کے واقعات کی روشنی میں مثالی ماں کا کردار کیسے ہونا چاہیے بڑے اچھے انداز میں بات کو وضاحت کر رہے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس خطاب کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین تا دم حیات آپ سے دین کی خدمات لیتا رہے۔ اب اس کے بعد اس بزم کے